ما فی ضمیر، ما جو، فی ضمیر، فی ضمیر یعنی جو کچھ آپ کے ضمیر میں ہے، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ کے سینے میں ہے، وہ کہہ لیجئے ما فی القلب، ما فی القلب، یا پھر آپ اگر زیادہ ہی باز ہوگا تو یا کہہ لیں ما فی الدل، ما فی، اور دل والو ما فی الدل، ما فی القلب، ما فی الدل، ما فی الضمیر، اور ما فی الصدر، ما فی الصدر، اور اگر آپ زیادہ ہی باز ہو گئے تو کہہ لیتے ہیں ما فی السینہ، ما فی السینہ۔ تو جو کچھ آپ کے سینے میں ہے، جو کچھ آپ کے صدر میں ہے، جو کچھ آپ کے قلب میں ہے، جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ کے ضمیر میں ہے، ما فی الذہن، ما فی الذہن، ما فی الدماغ، ما فی السر، ما فی السر، یہ ازراہ تلذذ یعنی آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے میں اس طرح بول رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو بھی عربی تعبیر میں اور ترکیب میں استعمال کریں کہ ما فی دل بھی کچھ ہوتا ہے، حالانکہ ما فی القلب ہوتا ہے۔ خیر، تو نمبر 1 شے، سب سے پہلے آپ کے دل دماغ میں کچھ ہونا چاہیے۔ کس میں ہونا چاہیے؟ کچھ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے دل دماغ میں کچھ ہے کہ نہیں؟ کوئی آیات، احادیث، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند امام شافعی، موطأ امام مالک، موطأ امام محمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، صحیح ابن حبان اور مسند ابی حنیفہ، کتاب الآثار، مسانید الامام، فلاں فلاں، کچھ نہ کچھ آپ کے ہے کہ نہیں مداری؟ اور اسی طور پر کچھ قصص ہوں گے، کچھ امثلہ ہوں گی، کچھ واقعات ہوں گے، کچھ نصائح پر مبنی گفتگو ہوگی، وہ جو آپ کے دل دماغ میں ہے، یہ مراد ہے ما فی الضمیر، ما فی الضمیر۔ اچھا، اب یہ جو ما فی الضمیر ہے نا، آپ کے دل دماغ میں ہونا، یاد رکھیے گا یہ ہمیشہ ہائی لیول کا نہیں ہوتا، ہر کسی کا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جب کلی علم آئے گا، کیسا علم؟ کلی کہا ہے میں نے، کیا کہا ہے؟ کلی علم آئے گا تو پھر میں آگے اس علم کو منتقل کروں گا، اس علم کو آگے منتقل کروں گا، اور یہ تو زندگی میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا اور آ ہی نہیں سکتا، یہ طے شدہ اصول ہے۔ کلی علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ جتنا علم آپ کے پاس ہے، جتنا علم آپ کے پاس ہے، اس علم کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اس علم کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس طرح سے آگے بڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت رکوع آخری آیت آخری، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، ایفرٹ پٹ کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جاں پیشانی سے چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو ہم اس کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں، رستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، رستے اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اگر خدا کی راہ میں موسیٰ چلے، بھلے آگے دریا کی موجیں کیوں نہ ہوں، اللہ رستے بناتا کہ نہیں بناتا؟ اور پھر لطف اور مزے کی بات ہے کہ رستہ ایک بھی نہیں، ضرب ایک ہوتی ہے۔ کیا بولا میں نے؟ ضرب ایک ہوتی ہے، عصا کی ضرب ایک ہوتی ہے۔ اب اس سے رستہ تو ایک بننا چاہیے، مگر رب جب فرماتا ہے کہ بندے میری جانب قدم اٹھا تو صحیح، ہمت دکھا تو صحیح، میری جانب بڑھ تو صحیح، تو ایک قدم اٹھائے گا، تیری ایک قدم سے، تیری ایک ضرب سے میں 12 رستے پیدا کر دوں گا۔ کتنے رستے پیدا کر دوں گا؟ 12۔ اور جس شخص نے رب کی راہ میں قدم نہ اٹھائے ہوں، جیسا کہ فرعون، وہ رستے بنے ہوئے تھے، وہی جو موسیٰ کے لیے رستے بنے تھے دریا میں، انہی رستوں پر چلا، مگر رب کی جانب نہ چلا، مگر رب کی جانب نہ چلا، تو پھر رب انہی رستوں کو بند کر دیتا ہے، مفقود کر دیتا ہے، مسدود کر دیتا ہے، اور انہی بنے ہوئے رستوں میں اس بندے کو بھٹکا کے، گمراہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اتنے سبحان اللہ بندی سبحان اللہ، تجھے آنکھیں نہیں ہے؟
جو نقطہ ہوتا ہے نا، نقطہ باریک کاف کے ساتھ، نہ کہ موٹے کاف کے ساتھ، اس کے اوپر کیا بنتی ہوتی ہے؟ دال۔ اہل تشیع کے جو مجمع ہے نا، مجمع، کبھی آپ ان کو سنیں، وہ اپنے خطیب کو یہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ کس طرح؟ واہ 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 واہ، داد دے دے کر، داد دے دے کر۔ اور ہم ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، گونگے، بہرے، اندھے، اپاہج، ہاتھ ٹونڈے، ہاتھوں سے بھی مجبور اور معذور، ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ واہ واہ، ہاتھ اٹھا کے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لفظ بھی دیتے ہیں اپنے خطیب کو اور اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اسے داد بھی دیتے ہیں، اس کے جذبات کو بڑھکاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اسے۔ یہ جو نچنے کی داد ہوتی نا، داد، اس کو میں کہا کرتا ہوں، یہ ایک خطیب کے لیے تھپکی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کس کی حیثیت رکھتی ہے؟ تھپڑ کی نہیں، ہاں، تھپکی کی حیثیت۔ کس کی؟ تھپکی کی۔ وہ اپریشیٹ کرتا ہے مجمع خطیب کو۔ تو آپ خود سوچیں، اگر کوئی آپ کام کرے اور کوئی آپ کو تھپکی دے، واہ واہ، شاباش، کیا بات، شاباش، حوصلہ بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ آپ کے اندر پیشن آتا ہے، کچھ کرنے کی ہمت آپ میں آتی ہے جب کسی سے داد ملتی، جب کسی سے حوصلہ ملتا ہے، جب کسی کی تھپکی آپ کی طرف آتی ہے۔ تو مجمع کی تھپکی خطیب کو ملتی رہے تو خطیب بولتا ہے، موتی رولتا ہے، پھول پھینکتا ہے نہیں، نچھاور کرتا ہے۔ پھول کیا کرتا ہے؟ نچھاور کرتا ہے۔ اور اگر مجمع ہی گم سم بن کر بیٹھا ہوا ہو تو خطیب نے جو سوچا ہوتا ہے، جو کہنا ہوتا ہے، خطیب وہ بھی کہہ نہیں پاتا، خطیب وہ بھی کہہ نہیں پاتا۔ تو یہ کتنا بڑا نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رستے میں قدم اٹھائے، کیا اٹھائے؟ اور ہمت دکھائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مسدود اور بند رستے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھولتے ہیں، اور اس انداز سے کھولتے ہیں کہ وہ ضرب ایک لگاتا ہے، رستے رب 12 بناتا ہے۔ وہ ضرب ایک لگاتا ہے، رب رستے 12 بناتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رب کے بارگاہ میں اور رب کی طرف نہ جائے اور قدم نہ اٹھائے، وہ رستے بنے ہوں پر بھی چلنے کی کوشش کرے تو رب رستے ملا دیتا ہے، رستے مفقود کر دیتا ہے، رستے مسدود کر دیتا ہے، رستے بند کر دیتا ہے، اور اسے وہیں اسی گرداب میں تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی ڈیمانڈ کیا ہے؟ قدم اٹھائیے۔ کیا اٹھائیے؟ ہمت دکھائیے۔ کیا کیجئے؟ ہمت دکھائیے۔ پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی رستے کس طرح سے آسان کرتا۔ ہم نے 2016 میں سب سے پہلا کورس کروایا مرکز المکرم میں، تھوڑا دور ہے ادھر سے، زیادہ دور بھی نہیں۔ تو مولانا وقاص احمد فاروقی حافظہ اللہ، وہ مسجد حق نواز شہید میں نا، وہاں پر کورس کر رہے تھے، میں بھی وہیں پر تھا، میرا تیسرا کورس تھا وہاں پر، اور مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب کا وہاں پر پہلا کورس تھا۔ وہاں پر رات عشاء کی نماز کے بعد 100 سے زائد طلباء ہوتے تھے، تو 10-10 کی 8-8 کی ٹولیاں مسجد حق نواز شہید کے صحن میں لگتی تھی، اور ہر ٹولی میں ہر وہ جماعت جو ہوتی تھی اس میں ایک ایک استاد بیٹھا ہوتا تھا۔ اسی طرح فنی اعتبار سے طلباء کا مشاہدہ کر کے خطباء کا ان کو رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ تو میں اس وقت وہاں پر پڑھتا تھا، لیکن استادوں نے مجھے ایک جماعت دی ہوئی تھی، ٹولی دی ہوئی تھی کہ آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، کیونکہ میرا تیسرا کورس تھا۔ تو فاروقی صاحب ساتھ والی ٹولے میں تھے، یعنی ایک چکر ایسے ہے اور دوسرا ایسے ہے۔ تو فاروقی صاحب نے جب وہاں بیانات ہوتے تو بیانات ہونے کے بعد طلباء بیٹھ جاتے، اور جب ہماری ٹولی میں بیان ہوتا تو میں ہر ایک کو رہنمائی کرتا، بھی آپ نے یہ ایسے نہیں کہنا تھا، ایسے کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، ایسے کرنا تھا۔ تو فاروقی صاحب، جو بندہ طالب ہو نا، طالب، وہ ہمہ وقت اپنی مطلوبہ شے کو پانے کی کوشش اور جد و جہد میں رہتا ہے
کہیں سے مجھے مل جائے۔ فاروقی صاحب بیٹھے اس ٹولی میں ہوتے تھے، لیکن ان کے کان اس طرف ہوتے تھے، ادھر کچھ خاص چل رہا ہے، ادھر کسی شے کا دور چل رہا ہے، یہ میں خانہ ہے، یہ شراب ہے، شراب عشق، شراب علم۔ اور ہمیشہ شراب بری نہیں ہوتی، کبھی کبھی شرابن طہورا بھی ہوتی ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ بھی تو شراب ہوگی نا، ختامہ مسک وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ میرا رب کہتا ہے میں ایسی شراب پلاؤں گا کہ شراب پینے والوں کو چاہیے کہ اس کی طلب میں اپنے آپ کو آگے لے کر آئے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، فَلْيَتَنَافِسْ، فرمایا کہ وہ اس کی طلب رکھیں، جستجو رکھیں۔ تو شراب جب ذکر کیا جائے، ہائے یہاں پر ایک جملہ بول دیتا ہوں، اس کو پک کیجئے گا، نسبت کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسبت کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب ایک لفظ آپ بولیں گے اس کے ساتھ نسبت کسی اور کی ہے تو معنی اور ہوگا، اسی لفظ کے ساتھ نسبت کسی اور شے کی ہے تو معنی اور ہوگا۔ جب ہم علم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں نا میں خانہ، میں کہتے ہیں شراب کو، خانہ کہتے ہیں جگہ کو، جب ہم علم کی گفتگو کرتے ہوئے لفظ بولے میں خانہ، میں کدا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو شرابی شراب پیتے ہیں یا بھنگی بھنگ پیتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں، یا وہ جو نشہ کرنے والے نشہ کرتے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم علمی نشے کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ علمی نشے کی بات کرتے ہیں، علمی شراب کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ علمی شراب کی بات کرتے ہیں۔ علم کی بھی شراب ہوا کرتی ہے، خدا کرے کہ اس کے جام ہمیں پینے کی سعادت مل جائے، اس کی طلب ہم میں بڑھ جائے۔ تو جو طالب ہوتا ہے نا، طالب کون ہوتا ہے؟ طالب، وہ ہمیشہ اپنی مطلوبہ چیز کی جانب متوجہ رہتا ہے، کہیں سے مجھے مل جائے میں اس کو حاصل کروں۔ تو وہ فاروقی صاحب ادھر بیٹھ کر نا کان ادھر رکھتے تھے کہ ادھر کچھ خاص چل رہا ہے۔ تو بالآخر ہوا ایسے کہ رہا تو نہیں نہ جاتا، جب مطلوبہ شے اس کنٹری میں ہو اور بندہ دوسری کنٹری میں ہو، رہا جاتا نہیں اگر طلب سچی ہو، اگر طلب سچی ہو۔ تو پھر فاروقی صاحب نے کیا کیا کہ ادھر اس ٹولے میں جلوہ فروز ہو گئے۔ خیر بیٹھے، ان دنوں کی ساری باتیں یاد بھی نہیں ہیں، کیونکہ بندے کو اگر پہلے سے پتا ہو نا کہ کوئی ایسا ویسا تعلق ہے، ہمارا ریلیشن شپ ہے، تو بندہ ساری چیزیں یاد کرے نا۔ جب پتہ ہی نہ ہو بعد میں ملے، پھر کچھ سہانی چیزیں بندے کو یاد رہتی ہیں۔ وہاں جتنی بھی ٹولیاں لگی ہوتی تھیں ان میں سب سے ہائی لیول کی اور پاورفل آواز وہ وقاص فاروقی صاحب کی ہوتی تھی۔ گفتگو کرتے تھے، یعنی 10 ٹولیاں بنی ہوئی ہیں مسجد حق نواز شہید کے صحن میں، ہر کوئی تقریر کر رہا، لیکن سب پر قوی تر اور بھاری آواز کس کی تھی؟ فاروقی صاحب کی۔ سب سے فائق آواز وقاص فاروقی صاحب کی، یعنی جب گفتگو کرتے تھے تو پوری ٹولیوں پر چھا جاتے تھے۔ ہر کسی کی آواز مدم، ہیچ اور پست اور نیچی ہوتی تھی، اور فاروقی صاحب کی آواز اٹھان اور اڑان بھرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، پورے چوپر پر ہوتی تھی، اور ہر کوئی اس ٹولی کو تک رہا ہوتا تھا جب فاروقی صاحب بولتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں، ان کے گلے، ان کی آواز میں، ان کی آواز سے اتار چڑھاؤ اور زیر و بم میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، فراوانیاں، رعنائیاں، شباب، عنفان، کمال، جمال، صحیح است و مثال است و مضاف عطا فرمائے۔ اور یہ عامل بنتا ہے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں آ گئی؟ تو اچھا، پھر اس کے بعد فاروقی صاحب نے سوچا، کہتے ہیں نا بات کہتے ہو تو خواب ہی دیکھتا رہنا۔ یاد رکھیے گا جو خواب نہیں نہ دیکھتا وہ فزیکل لائف کے اندر کچھ کر بھی نہیں سکتا، فزیکل لائف میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ سوچئے کہ سوچوں سے رستے بنتے ہیں، غور و فکر کیجئے، آئیڈیاز اپنے ذہن میں بنائیے کہ یار میں کیا کروں، کیسے کروں، ایسا ہونا تو کیا ہی بات ہے، اے کاش کہ ایسا ہو۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں وہ خیالی پلاؤ بڑھائی نا، خیالی پلاؤ۔ یاد رکھیے گا ایسے لوگ آپ کے منصوبوں کے قاتل ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں نا یار میرا دل کرتا کہ اتنا مدرسہ ہوئے، سونا جا قلبے آ ہوئے، بڑے بڑے اساتذہ ہون، اتنا ہوئے، وہ کہتا یار چھڈ پرے کی تو ایویں الٹیاں پلٹیاں گلا سوچی جاتا۔ اس بندے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے۔
یہ آپ کے مستقبل اور فیوچر کا قاتل ہے، یہ آپ کے ارادوں کی تکمیل کا قاتل ہے۔ جو شخص آپ کو یہ کہہ کر ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کیا کہ تو خیالی پلاؤ بناتا ہے، تو بس ایم ہی سوچتا رہتا ہے، نہیں، سوچو کہ سوچوں سے منصوبے بنتے ہیں۔ یہ جملہ لکھنے والا ہے، سوچو کہ سوچوں سے منصوبے بنتے ہیں، فکر کرو کہ فکر کرنے سے انسان کے لیے آگے کام کرنے کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب آپ سوچیں گے نہیں، فکر نہیں کریں گے تو آگے کچھ نہیں ہوگا۔ تو فاروقی صاحب نے سوچا کہ ہمارے یہاں کورس ہونا چاہیے، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو بتایا کہ وہ جو آپ کے ساتھ اس طرح الیکسا کی پھلکی ہوئی تھی، اچھا صحیح نمبر لے لیا تھا فاروقی صاحب نے۔ بندہ اس وقت تھوڑی بتاتا کہ ہم آپ کو اپنا محبوب بنا دیں گے، اس وقت تو یہ ہوتا کہ بندہ تھوڑا بہت رابطے کر لیتا، ذرا نمبر دے دیجیے گا۔ وہ تو بعد میں کہانی کھلتی کہ یہ تو عشق و محبت کی پینے ڈالے بیٹھا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ابتدا میں تو بندہ ایسے ویسے نمبر لیتا ہے نا، کوئی بات نہیں، وہ دے دے گا، نوازش ہوگی، بندہ پھر رابطہ کر لیتا ماشاءاللہ ایسے ویسے کر کے۔ وہ بعد میں پھر جب دوسری کیٹیگری میں بندہ آتا ہے تو پھر اس محبوب اور مطلوب اور مقصود کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو محب ہے، جو کافی عرصے سے نگاہیں ٹکا کے بیٹھا ہوا تھا، یہ تو موقع کی تاک میں تھا کہ کب وقت آئے اور پھر میں پینگ کیا پورا پینگا ہی ڈال دوں اس کے اوپر۔ تو رابطہ کیا، بتایا حال احوال، اچھا ماشاءاللہ کورس کروانا چاہتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ ہم نے کورس کروانا ہے، کون کون ہوں گے؟ میں اور آپ۔ میں سوچوں کہ یار ایک پورا ہفتہ ہے تو پورے ہفتے میں کیا پڑھائیں گے، کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پہلا کورس تھا نا، نہ کبھی کروایا نہ، اور ابھی تو کر رہے تھے۔ وہ میں آپ کو کس نقطے پر یہ بات سنا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جتنا علم ہے اس علم کو آگے پہنچائیں، کلی علم کا انتظار نہ کریں کہ جب کلی علم میرے پاس آئے گا تو تب میں کچھ کروں گا، تب آپ کبھی بھی کچھ کر سکتے، کیونکہ کلی نے تو آنا نہیں۔ جتنا ہے اتنے پر ہی آپ آگے کام سٹارٹ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے پیدا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور ساتھی کا انتظام کر لیتے، ان کا نام تھا سفیان، نہ جانے اب وہ کہاں پر ہیں۔ جب وہ کورس ہوا تھا اس وقت بھی بیچارے کہیں پر چلے گئے تھے، اترے تھے یہاں پر لیکن اللہ کے سپرد ہو گئے تھے۔ آگے آنے کے بعد آغاز ہوا کورس کا، تو کورس کے آغاز پہ جب سٹارٹ کیا کام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی اور اس کی جو لطف و کرم اور جود و سخا ہے، اس قدر ہوا بات وہی والی کہ صرف ایک لگائی تھی، رب نے رستے 12 بنا دیے۔ پورا ہفتہ طلباء کو پڑھایا، صبح بھی شام بھی ہر وقت پڑھایا، وہی کہ جو کہہ رہا تھا کہ یار ہم دونوں پورا ہفتہ کیا پڑھائیں گے، اتنا علم تو ہے نہیں، اتنا نالج تو ہے نہیں، اتنا سینس ادراک شعور فہم تدبر خطابت کا تو ہے نہیں، پورا ہفتہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کا منہ ہی کپیں گے نا۔ لیکن نہیں، جب قدم اٹھایا اللہ نے ایسی کرم نوازی فرمائی کہ ہفتے کے 7 ایام تو ختم ہوئے لیکن ہمارا علم ختم نہ ہوا، ہمارا علم ختم نہ ہوا۔ یعنی ابھی بھی تھا کہ یار یہ تو دن ہی بڑے تھوڑے ہیں، ابھی بہت ساری باتیں بتانے والی ہیں۔ تو اس سے آپ کے لیے سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ جتنا رب نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو لے کر چل پڑے، اس کو لے کر چل پڑے، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کتنے رستے اور کیسے کیسے رستے بناتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اس وقت اگر میں کہتا کہ نہیں فاجی آپ نہیں کم کر سکتے ہیں کہ صاحب کام نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ آج 2025 ہے اور یہ کورس ہمارا 41واں کورس ہے۔ کتناواں؟ 41واں کورس۔ اگر وہ پہلی بنیادی اینٹ پر ہم اپنے جذبات ہار بیٹھتے اور یہ کہتے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، آج 41واں کورس نہ ہوتا۔ اس وقت اگر پہلے طالب علم کو نہ پڑھاتے تو آج 2200 سے زائد علماء، طلباء، مفتیان، اساتذہ، طالبات، وکلاء، پروفیسر، ڈاکٹرز،
اور کئی شعبہ زندگی سے متعلقہ افراد نے ہم سے پڑھا، سمجھا، سیکھا، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر پہلی اینٹ نہ ہم رکھتے۔ اسی طور پر ہم نے الحمدللہ جب اس کا آغاز کیا، پاس کچھ نہیں تھا، وہی نوٹس تھے جو اساتذہ سے پڑھے سیکھے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا فضل ہوا کہ 350 صفحات پر مشتمل خطابت کے فن پر پہلی درسی اور نصابی اور سلیبس والی کتاب لکھنے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا۔ فن پر یہ پہلی کتاب ہے درسی اعتبار سے، ویسے فن پر کافی کتب ہے لیکن سلیبس کے طور پر نہیں، نصاب کے طور پر نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ویسے کتاب لکھنا آسان ہوتا ہے لیکن ایک نصاب تیار کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نصاب نسلوں کو تشکیل دیتا ہے، نصاب نسلوں کو تشکیل دیتا ہے، یہ لفظ بھی لکھنے کے کام قابل ہے۔ نصاب کیا کرتا ہے؟ نسلوں کو، لفظوں کو نہیں، نسلوں کو تشکیل دیتا ہے۔ نصاب کے ذریعے سے نسلیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ اگر آپ کا نصاب نہیں ہے یا آپ کے پاس معتبر، معتمد، محتشم اور صحیح فقہ، مستند، مضبوط، مربوط اور خوبصورت، بہترین، جامع، معنی نصاب نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا آپ پروان نہیں چڑھ سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ نمو نہیں پا سکتے، آپ پرورش نہیں کر سکتے اپنی نسلوں کی، اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کی، اپنا فیوچر آپ صحیح سمت میں نہیں لے جا سکتے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ اس وقت اسلام جو پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑا ہے نا، اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ ہمارا نصاب مضبوط ہے، اللہ کی کتاب۔ اور جو عیسائیت اور یہودیت اور یہ جو کرسچن اور جیوز ہیں، عیسائی یہودی، یہ اس وقت گراوٹ کا مذہبی لحاظ سے شکار کیوں ہیں؟ ان کا نصاب مضبوط نہیں ہے، تحریف کا شکار، تضعیف کا شکار، تبدیلی کا شکار اور قسم کی کمزوریوں کا شکار ہے ان کا نصاب۔ اس وجہ سے یہ پورے قد کاٹ گیا، یہ آدھے سے آدھے قد کاٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، ڈیمیج۔ یہ سب کیا ہے؟ ڈیمیج ہیں، مجبور اور معذور اور مقہور ہیں مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے۔ اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ کس طرح کھڑا ہے؟ پوری آب و تاب کے ساتھ۔ اس کے پاؤں بھی سلامت، ٹانگیں بھی سلامت، قد کاٹ بھی سلامت، اور اس کا سینہ بھی یہ تنا ہوا اور بازو کے اندر قوت ہے تو قوت خدا بندی، قوت مصطفائی اس کے بازو کے اندر ہے، اس لیے کہ اس کا نصاب مضبوط اور مربوط اور مستحکم اور پائیدار ہے۔ اور نصاب کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ نصاب کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ تو یہ اسلام کسی صورت مٹ نہیں سکتا۔ بس اب ہم سوچیں یار حالات بدل گئے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، جو مرضی ہو جائے، اسلام کے بارے میں اٹل فیصلہ ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سبھی ادیان پر اسلام نے غالب رہنا ہے، اسلام نے غالب رہنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہم جمعوں میں دعا کرواتے ہیں نا، اللہ اے میرے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یہ دعا درست نہیں ہے۔ یوں کہنا چاہیے، اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما، کافروں کا منہ کالا فرما۔ اسلام کا بول بالا نہیں، اسلام کا بول بالا تھا، ہے اور رہے گا۔ اسلام کا بول بالا تھا، ہے اور رہے گا۔ اسلام ہمیشہ سے زندہ باد ہے، اسلام ہمیشہ سے زندہ باد ہے، اور کفر ہمیشہ سے مغلوب، مقہور، مردود اور منحوس تھا، اور منحوس ہے، منحوس ہی رہے گا۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں، کافر ہیں، کافر کفر والے جو پنپ جاتے ہیں، جو اوپر لیول پر آ جاتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں مسلمان، وہ ہیں کہ جو بیچارے پس جاتے ہیں، جو بیچارے پس جاتے ہیں۔ اسلام نہیں پستا، جن کو لوگ جھکا لیتے ہیں، جن کو لوگ جھکا لیتے ہیں، لیکن اسلام کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ تو یہ دعا کبھی نہیں کرنی، کیا اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ کفر کا منہ کالا ہی ہے، کفر کا منہ کیا ہے؟ کالا ہی ہے، اور اسلام کا بول بالا ہی ہے۔ دعا کیا کرنی ہے؟ کافروں کا منہ کالا فرما، یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو بعد میں کیا کر رہا تھا؟ نصاب کی، نصاب سے نسلیں تشکیل پاتی ہیں۔ کون تشکیل پاتی ہیں؟ نسلیں۔
ہائے ہائے، مجھے اس موقع پر صحابہ یاد آئے، صحابہ کے دیوانوں کو ہونا سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ اسلام کا یہ شجر ہے نا، شجر درخت، اس کو پانی نہیں لگا، اس کو کیا لگا ہے؟ صحابہ کا خون لگا ہے۔ اور اس وجہ سے آج پوری دنیا میں جو اسلام کا شجر آپ کو ہرا بھرا تناور دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ صحابہ۔ اس کی جڑوں میں کون ہے؟ صحابہ۔ اس کی غذا کون ہے؟ صحابہ۔ اس کا پانی کون ہے؟ صحابہ۔ اس کی رعنائی کون ہے؟ صحابہ۔ شباب کون ہے؟ عرفان کون ہے؟ اس کی قوت کون ہے؟ طاقت کون ہے؟ ہریالی کون ہے؟ تازگی کون ہے؟ صحابہ۔ صحابہ کو اللہ پاک کی ذات نے اس کی بنیادوں میں رکھا، اس وجہ سے اسلام پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہے، پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو لوگ اصحاب مصطفیٰ پر تبرے کی زبانیں کھولتے ہیں وہ دراصل اسلام کے درخت کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے صحابہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہماری جانوں تک آپ کو پہنچنا ہوگا، صحابہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اجسام کو آپ کو چھلنی کرنا ہوگا، اور ہم ایک سینہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سینے رکھتے ہیں سنی، جو صحابہ کے دفاع کے لیے اپنے سینے پیش کر دیں گے، مگر دشمن کو صحابہ تک پہنچنے، دشمن کو زیر کریں گے، ہیج کریں گے، پس کریں گے، لیکن اصحاب محمد تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ، صحابہ کا وہ پروان محمد کے میں پروانہ، وہ مستان محمد کے میں مستانہ، وہ سپاہی محمد کے میں سپاہی۔ ہاں، صدیق نے غار میں مصطفیٰ کا دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ مصطفیٰ کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ تو کیا صدیق کی ان وفاؤں کا صلہ ہم صدیق کی آج حفاظت کر کے نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، بھرپور دیں گے، اور صدیق سے کہیں گے صدیق تو نے آمنہ کے لال کا دفاع کیا، دیکھ آج مسلمان ماؤں کے لال تیرے دفاع میں کھڑے ہیں۔ اے عمر تو نے مصطفیٰ کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور آج دیکھ امت مصطفیٰ کے فرزند، امت مسلمہ کے بیٹے آج تیرے دفاع کے لیے میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ اے عثمان و حیدر، آپ نے محمد مصطفیٰ کے دین کی آبیاری کی، آج آپ کی عزتوں کی آبیاری کے لیے امت مسلمہ کے یہ جوان کٹنے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، وہ اس سلیبس، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، کون صحابہ جن کا استاد رسول اللہ، نصاب کتاب اللہ، درسگاہ بیت اللہ، ممتحن خود اللہ، نتیجہ رضی اللہ، جو مانے رحمت اللہ اور جو نہ مانے لعنت اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سے دہرائی دیتا ہوں، دل دماغ پر نقش کر لو۔ کیا صحابہ کا تعارف کوئی پوچھے نا، ایک ہے آپ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں صحابہ یہ صحابہ وہ، 1100 سے زائد آیات ہیں قرآن کی صحابہ بتانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں تم صحابہ کا کیا تعارف کرواؤ گے؟ ہم کہتے قرآن کھول لیا نا تو قرآن کی آیتیں نہیں ختم ہوں گی، مصطفیٰ کے دائیں بائیں آپ کو صحابہ ہی نظر آئیں گے۔ محمد پارہ نمبر 36 سورہ فتح اور رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ، سونیا تیری جھوک دے آسے پاسے، تیری جھوک دے آسے پاسے۔ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ میرے مصطفیٰ کے دائیں بائیں کون ہوتے تھے؟ صحابہ۔ آگے پیچھے کون ہوتے تھے؟ صحابہ۔ میرے مصطفیٰ کی شادی بیاہ کے گواہ کون تھے؟ آئے ہمیں آج تیرے دوست اور تیرے سنگی اور تیرے متر یہ تیری شادی پر انتظامات کرتے ہیں، کوئی نائی کو لے کے آ رہا، کوئی لکڑیاں لا رہا، کوئی آگ جلا رہا، اور کوئی دیگیں پکوا رہا، کوئی کیا کر رہا، کوئی کیا کر رہا۔ جدوں میرے مصطفیٰ دیا شادیاں ہوندیاں سگیاں تے شادی دے سارے انتظامات کون کرتے ہیں؟ صحابہ کرتے ہیں۔ کتنا اونچا مقدر پایا میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ میں نے کیا کہا؟
کوئی آپ سے پوچھے تعارف، اس کو پکڑ کے رکھنا اس جگہ پر. میں واپس آتا ہوں. مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمہ اللہ لاہور کے تھے، پہلے سکھ تھے. اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تو امام الاولیاء بنے، ولیوں کے امام بنے. یہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. ان کی ایک بات بتا دیتا ہوں. کسی نے کہا تھا حضرت آپ قرآن پاک آئے روز پڑھاتے ہیں، تفسیر، ترجمہ، تشریح، وضاحت، صراحت، فلاں فلاں فلاں. اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ چند لفظوں میں قرآن کا خلاصہ بتاؤ، چند لفظوں میں قرآن کا خلاصہ بتاؤ، تو آپ کیا بتائیں گے؟ فرمایا اگر کوئی شخص ایسے وقت میں میرے پاس آئے کہ میرا ایک قدم ریل میں ہو، ریل گاڑی چڑھنے لگا اور گاڑی چلنے لگے، اور ایک قدم اس پلیٹ فارم پہ ہو یعنی زمین پر، اس وقت میرا پلو تھام کر وہ کہے کہ مجھے قرآن سمجھاؤ، قرآن بتاؤ، قرآن کی تفسیر سناؤ. فرماتے ہیں تین جملوں میں اس مختصر سے وقت میں قرآن پاک کا خلاصہ لب لبا اور سارا قرآن اسے سنا، پڑھا، سمجھا سکتا ہوں. کتنے؟ تین. وہ کیا جملے ہیں؟ فرمایا اسے کہوں گا خدا کو عبادت سے، مصطفیٰ کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. قرآن کا یہ خلاصہ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی. کیا؟ خدا کو عبادت سے، مصطفیٰ کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اسی طور پر میں نے کہا کوئی پوچھے صحابہ صحابہ کرتے ہو، کون صحابہ، کیا ہے تعارف، تو بجائے اس کے کہ آپ لمبی چوڑی حقیقتیں بیان کریں تو آپ نے ایمانی قوت اور ایمانی جذبے کے ساتھ اسے جواب دینا ہے کہ اگر تو پوچھے کہ صحابہ کون ہے تو پھر سن، صحابہ وہ کہ جن کا نصاب کتاب اللہ، استاد رسول اللہ، درسگاہ بیت اللہ، ممتحن خود اللہ، نتیجہ رضی اللہ، جو مانے رحمت اللہ اور جو نہ مانے لعنت اللہ. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا خوبصورت تعارف. اس میں بیٹھنے نہیں ہے، اس ڈبے میں بیٹھنے نہیں لگتا ہے خراب ہو گئی. صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات ہو رہی تھی؟ صحابہ کا. اس سے پہلے صحابہ کو چلے مختصر والی بات، مختصر والی بات یاد آئی. مختصر میں نے کہا خلاصہ بتا دیا. ان کو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آگے صحابہ کا تعارف بتا دیا. ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک نامور ہستی گزری ہیں، ان کا نام ہے ابوالکلام آزاد. کیا نام ہے؟ ابوالکلام آزاد. خطابت کے میدان میں ان کا بڑا نام. ان کے بارے میں آتا ہے مولانا اعظم قائد شہید رحمہ اللہ بیان کرتے تھے کہ یہ نامور صاحبان لسان اور صاحبان زبان لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا. ایک مرتبہ کسی جگہ سے ٹرین سے گزرنا تھا، انہوں نے علاقے والوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. فرمانے لگے کہ 3 وقت ہوتا ہے، 3 منٹ ہوتا ہے ٹائم ٹرین کے اس جگہ پر رکنے کا، جو کیا ہوتے ہیں وہ راستے اسٹیشن پہ رکنے کا 3 منٹ کا وقت ہوتا ہے. 3 منٹ میں تو نہیں نہ آ سکتا میں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہماری جو جگہ ہے جلسہ گاہ اس تک راستہ 1 منٹ کا ہے، آپ 1 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور 1 منٹ واپسی کا اور 1 منٹ کا آپ خطاب فرمائیں. کتنے کا؟ 1 منٹ کا. اندازہ کریں وہ شخص کے جو گھنٹوں خطاب کرتا تھا، جب اس سے کہا جائے گا کہ آپ 1 منٹ کا خطاب کریں تو دنیا حیران اور شستر اور پریشان نہ ہوگی کہ یار نہ جانے وہ 1 منٹ میں کیا کہے گا. جو گھنٹوں خطاب کرتا ہے وہ 1 منٹ میں کیا کہے گا. پورے اطراف و کناف میں منادی کرا دی گئی کہ ابوالکلام آزاد آئیں گے اور 1 منٹ کا خطاب فرمائیں گے. کتنے منٹ کا؟ 1 منٹ. اب
جستجو بڑھتی ہے جب اس طرح کا کوئی انہونا اور ایک عام روٹین سے ہٹ کر کوئی واقعہ ہونا تو جستجو بڑھتی ہے. سبھی کے سبھی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. ٹرین رکی، گاڑی سے اترے، جلسہ گاہ تک آئے. آ کر انہوں نے خطاب فرمایا. خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا لوگوں، سب سے پہلے جو موقف، جو دعویٰ اختیار کرو اور کرو اس کو اچھی طرح سے جانچ پرکھ لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. اور جب پتہ چل جائے، دل آپ کا تصدیق کر دے کہ وہ صحیح ہے، اور پھر تم کہہ دو کہ میرا یہ موقف ہے. اس کے بعد ثم مستقم، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پیچھے نہ ہٹو. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ ان کا پیغام تھا 1 منٹ کا. کس شے کا پیغام دیا؟ استقامت کا، جم جانے کا، ڈٹ جانے کا. یہ نہ ہو کہ حالات آئیں تو آپ کا موقف ہی بدل جائے، آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، پہلے جانچ لو، پرکھ لو کہ میں صحیح ہوں کہ نہیں. جب دل کنفرم کر گیا کہ آپ کیا ہیں، صحیح، اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ استقامت. پھر آدم طارق شہید کی طرح 14 حملے بھی آپ کا ہو جائیں قاتلانہ تو آپ کے پھر موقف میں لچک نہیں آنی چاہیے. پھر آپ کے چاہے اوپر بم بلاسٹ ہوں، راکٹ لانچر چلیں یا گولیوں کی بوچھاڑ اور برسات ہو، آپ سبھی کو فیس کریں، پیچھے نہ ہٹیں. پھر چاہے آپ کے قائدین کی لمبی قطار، حق نواز شریف شہید، ایثار القاسمی شہید، ضیاء الرحمان فاروقی شہید، اعظم طارق شہید، مختار سیاد شہید، عبدالغفور ندیم شہید. 7,000 سے زائد شہادتیں ہیں سپاہ صحابہ کی تاریخ میں، 7,000 سے زائد. اور یہ واحد تحریک ہے کہ جس کے قائدین نے قربانیاں دی. اور کوئی بھی تحریک آپ دیکھ لیں گے نا، کارکن تو شہید ہوئے ہیں، قائدین نہیں. اکا دکا ہو تو الگ بات ہے، لیکن لمبی قطار قائدین کی. جنگوی قائد شہید، ضیاء الرحمان قائد شہید، ایثار قائد شہید، اعظم طارق قائد شہید، علی شیر حیدری امام اہل سنت قائد وہ بھی شہید، مختار سیاد قائد شہید، عبدالغفور ندیم قائد شہید. اور ایک لمبی داستان ہے قائدین ہی کی. شعیب ندیم قائد شہید. یعنی قائدین ہی بے شمار ہے اس کے اندر جنہوں نے اپنی شہادتوں کے وہ شہادتیں پیش کی ہیں اس مشن کے لیے. تو اس کے بعد کیا یہ رکے ہیں؟ بولو، یہ رکے ہیں؟ پورے قدقات کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں. امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری فرمایا کرتے تھے، ہم مال دیکھ کر میدان میں نہیں آئے، مار دیکھ کر میدان میں آئے. کتنا پیارا جملہ ہے. ہم مال دیکھ کر، بعض لوگ مال دیکھ کر آتے ہیں، اور جماعت جب کا ہے بندے نے کوئی مل جائے نا ذمہ داری تو یہ پہلے بھی تھلے اگے پیچھے یہ وہ کمایا کہ نہیں. ہم مال دیکھ کر نہیں آئے. کیا دیکھ کر آئے ہیں؟ مال دیکھ کر. کٹتے ہوئے جسم دیکھ کر آئے ہیں، بہتا ہوا لہو دیکھ کر آئے ہیں، جوانیاں پھانسی کے پھندوں پر جھولتی ہوئی دیکھ کر آئے ہیں، اور اصحاب محمد کے عشق میں پھانسی کے پھندوں کو چومتے ہوئے لوگوں کو ہم دیکھ کر آئے ہیں. مار دیکھ کر آئے ہیں، مال دیکھ کر نہیں آئے. استقامت کا راستہ ہے یہ. کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. یہ سبق دیا کس نے؟ ابوالکلام آزاد. یہ ہے مختصر کا تیسرا ورژن. اس کے بعد ایک بات ابوالکلام آزاد کی بتا کے نا پھر میں ایک اور مختصر والی بات بتاتا ہوں. ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھا ہے، جب بچے تھے اپنی بہنوں سے کہتے تھے، ان کے گھر کے باہر ایک چبوترا تھا، جس طرح تھڑے ہوتے نا، تھڑے ہمارے گھروں کے باہر چبوترا تھا، کہ میں اس چبوترے پر کھڑے ہو کر بیان کروں گا. بیان میری بہنوں تم میرے آسے پاسے آلے دوالے کھڑے ہو جانا، اور جب میں بیان کروں تو تم تالیاں بجانا. کیا بجانا؟ اس طرح سے وہ خطیب بنے ابوالکلام آزاد. یعنی بر صغیر کا نام بر خطیب ابوالکلام، کلام کا باپ، کلام والا، صاحب کلام. کیسے خطیب بنا؟ بچپن کے اندر اپنی گھر والی بہنوں کو کہا کرتا تھا کہ میں باہر چبوترے پہ کھڑے ہو کے خطاب کرتا ہوں.
اب آپ خود سوچیں، انداز تصور میں جائیں کہ چبوترا ہے، گلی ہے، لوگ آ جا رہے ہوں گے یا کوئی بھی نہیں ہوگا گلی میں، 2 3 4 5 اتنی ہوں گی نا بہنیں، کون سا کوئی 1200 بہنیں ہوں گی ان کی، یہی 2 3 4 ہوں گی نا، جو ایک عام روٹین ہے وہ آس پاس کھڑی ہوئی۔ ابوالکلام آزاد بیان کرتے ہوں گے، میں بتانا چاہتا ہوں بر صغیر کے لوگوں کو آزاد کر دیا جائے، جس طرح جلسوں میں ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کیا بنے، ایک نامور خطیب بنے۔ اور آج ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، کوئی کیا کہے نہ۔ ایک جملہ دل دماغ پر نقش کیجیے گا، خطیب کو بے شرم اور بے حیا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بے شرم۔ آپ کو یہ جملہ بھی شرم و شرمی کہہ رہے ہیں، آپ نے جملہ بے شرم ہے۔ خطیب کیا ہوتا ہے؟ بے شرم بے حیا۔ بے شرم بے حیا سے مراد وہی والا میں نے جو کہا تھا کہ نسبت کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ خطیب بے شرم بے حیا، اس کا مطلب وہ کل والا ویلنٹائن ڈے والا مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نے جو خوف کی قمیض پہن رکھی ہے نا، خطیب کو چاہیے کہ وہ بے شرم ہو کر بے حیا اور اس قمیض کو اتار دے۔ وہ جو آپ نے جھجک کی بنیاد پہن رکھی ہے نا، بے شرم بے حیا ہوتا ہوگا اس بنیاد کو بھی اتار دے۔ اور وہ جو آپ نے ڈر کی شلوار پہن رکھی ہے نا، بے شرم اور بے حیا ہوتا ہوگا اس شلوار کو بھی اتار دے۔ اللہ اللہ الف ننگا ہوئے ہوں گے ننگے کہ نہیں؟ اتاریں گے شلوار؟ شاباش، اتاریں گے شلوار؟ آپ سارے آپ نہیں اتاریں؟ لگتا ہے شرافت سے اتاریں گے آپ۔ ارے بغاوت سے اتارنی ہے، بے شرم بے حیا۔ تو ڈر، خوف، خطر یہ خطیب کے نیڑے بھی نہیں آنا چاہیے۔ خطیب کو اس سے ورا ہونا چاہیے۔ خطیب کیا ہوتا ہے؟ بے شرم بے حیا۔ کیونکہ یار بھائی جان لیتے پھر میں تقریر کرتا رہے گا، وہ 2 منڈے بیٹھ کے اچھے بتاؤں تو نہ کر سکتا۔ سمجھو کہ اس میں وہ مادہ نہیں ہے خطابت کا، خطیب بننے کا مادہ کیپبلٹی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ابوالکلام آزاد سے سیکھو کہ جب اتنا بڑا نامور مستقبل اور فیوچر کا بندہ، وہ اس کا بچپنا ایسا ہے کہ وہ اپنی بہنوں سے کہتا ہے کہ چبوترے پہ کھڑے ہو کے میں خطاب کروں گا تو تم میرا خطاب پہ تالیاں بجانا۔ تو آپ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، دورہ حدیث شریف میں پڑھتے تھے، استاد لیٹ ہو ہی جاتے ہیں یا کبھی بنا بتائے کلاس سے پوری چھٹی ہوتی ہے، استاد لڑکے دیکھ رہے ہوتے بھی آیا استاد، ابھی آیا ابھی استاد کو چاہیے پہلے 10 منٹ بندہ ذرا تسلی نہ گھنٹہ دے نہ گاوے اے میں وہ ہل چل جی مچھی جاتی جنوں کوئی منڈا بھی لگتا استاد یا شبیر نہ گیا سے اتنا نہیں چھٹی کا پھر استاد جی مزہ نہیں ہوتا ہے۔ 10 تو ایڈوانس 1 منٹ بندہ ہے پہلے سوچ کے بیٹھے بھی سونا پیریڈ کھا لیا کیا ہی بات، لیکن آڑی ہوتی نا ہل چل بھی ہونے آئے ایک گل بھی بڑا گھر کر دے سواد ہی خراب کر سکے یہ آئی ہے اتنا کھیر سے بندہ میرے ساتھ۔ تو استاد صاحب کلاس میں نہیں آتے تھے، تھوڑا لیٹ ہو گئے تو میں نے کیا کرنا، میں نے اپنے کلاس فیلوز کو نا اس کیفیت کو خطیبانہ انداز میں بیان کرنا۔ مثال کے طور پر حضرات محترم، آج کتنی عجب خوشی کا سما ہے کہ آج استاد محترم یہاں پر موجود نہیں ہیں، لگتا منظر کچھ یہی ہے کہ آج استاد محترم کی آمد یہاں پر ناممکن ہو چکی ہے، راستے مسدود اور مفقود ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے آج استاد نے نہ آ کر ہمارے انگ انگ میں، روئے روئے میں، بوٹی بوٹی میں خوشی کی لہریں دوڑا دی ہیں۔ یہ خدا کا فضل نہیں تو اسے کیا کہیں گے، یہ خدا کا کرم نہیں تو اسے کیا کہیں گے، اس پر شکرانے کے نفل نہیں بنتے تو کیا بنتا ہے۔ چلو مان لیا آپ نوافل والے نہیں، کنٹین بھی پاس ہی ہے، آئیے نا قدم بڑھائیے نا، خدا کی ان نعمتوں کی ناشکری نہیں کیا کرتے، کسی نہ کسی کو چاہ بلا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی گفتگو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کیا کرتا تھا۔ اچھا اس پر اب کوئی کہتا ہوگا کوئی یار چپ کر کی تو سر کھاتا ہے، کہتا ہوگا نہیں کہتا؟ دوسرا یار ہر ٹائم ہی خطابت اس طرح بھی کوئی کہتا ہوگا جی، اور کوئی کیا پتا اس بولتے وقت بازو پکڑ کے گھماتا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن خطیب کیا ہوتا ہے؟ بے حیا۔ اس وقت کا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا
یہ اتنا کارآمد ہے کہ آج میرے مقابلے میں میرے وہ ساتھی جو خطابت اس طرح نہیں کیا کرتے تھے اٹھ پٹا، آج وہ اس لیول پر نہیں ہیں جس لیول پر اللہ پاک کی ذات نے اس مشق کرنے والے بے شرم اور بے حیا کو پہنچا دیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے شرم کو اتار کے پھینک دو، شرم کو اتار کر پھینک دو۔ اگر آپ راوی میں نہ پھینکنا چاہیں تو گنگا جمنا میں ہی پھینک دو۔ کس میں پھینک دو؟ گنگا جمنا میں ہی پھینک دو۔ شرم آپ کے قریب نہیں آنی چاہیے، شرم آپ کے قریب نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ چیز جو فلاں دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ آپ کی صلاحیتوں کو ڈیمیج کرنے والی ہے، آپ کی صلاحیتوں کو روک لگانے والی ہے۔ تو بنیں گے بے شرم بے حیا جب رات آپ تقریریں کریں تو پورے پیشن کے ساتھ، مت کہیے گا کہ وہ داڑھی والے صاحب دیکھ رہے ہیں، مت کہیے گا کہ یہ بچہ میری طرف ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، مت سمجھیے کہ استاد محترم بیٹھ رہے وہ مجھے دیکھ رہے نا، آپ نے اپنے جوبن پر تقریر کرنی، چلو بھی اپنی مستی سے کرنی ہے، دمادم مست ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح سے آپ نے اپنا ٹیلنٹ اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ بات سے بات نکلی، یہ تو قریب قریب کی بات ہے۔ ہاں وہ خلاصے میں آنے والا تھا۔ پہلا خلاصہ کیا تھا؟ صحابہ کا میں نے بتایا، اس سے بات چلی تھی نا۔ دوسرا کیا تھا؟ قرآن پاک۔ تیسرا ابوالکلام۔ اب چوتھی بات سنیں، میں چھوٹا ہوتا تھا، میں نے جب یہ بات مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کی کتاب سے پڑھی، یہ نا موبائل قریب لے آؤ، لائیو چل رہا ہے تو پتہ نہیں آواز آئے گی نہیں ہے، جو آپ نے یعنی وہاں پر لینا کی آواز نہ جا رہی ہو نا، لائیو چل رہا ہے تو ادھر دیکھیں کیا میں کہہ رہا تھا۔ جب میں نے مولانا اعظم طارق شہید سے یہ بات سنی نا، کون سی والی بات کہ ابوالکلام نے ایسا کیا تھا، 1 منٹ کا بیان، کتنے منٹ کا؟ 1 منٹ کا۔ تو میرے دل میں بات پیدا ہوئی، میں نے کہا کہ یار جی ابوالکلام آزاد 1 منٹ کا بیان کر سکتا وا تو میں بھی کرا۔ میرے دل میں بات ہوئی، میں بھی کرا، کچھ یونیک کرنا چاہیے، یونیک، منفرد، یکتا کرنا چاہیے۔ جو زمانے میں چل رہا ہے وہ تو سبھی کر رہے ہیں، کچھ ایسا کرو کہ زمانے میں ممتاز دکھائی دو، کچھ ایسا کرو کہ زمانے میں ممتاز دکھائی دو۔ کسی نے مجھ سے پوچھا آج کل کیا ہو رہا ہے میاں، آج کل کیا ہو رہا ہے میاں، تو میں نے کہا افراد تعمیر کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ افراد تعمیر کر رہا ہوں۔ لوگ مکان تعمیر کرتے ہیں، میں افراد تعمیر کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ افراد تعمیر کرتا ہوں۔ یہ جملہ بھی لکھنے کے قابل ہے کہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ لوگ مکان تعمیر کرتے ہیں، میں افراد تعمیر کرتا ہوں۔ تو ہاں کیا بات تھی وہ میں نے کہا یونیک کرنا چاہیے، تو یہ یونیک ہے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جے ابوالکلام آزاد 1 منٹ کا بیان کر سکتا وا کہ اداں دا منفرد کام میں کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ کب خیال آیا؟ آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 2005-6 کی بات ہوگی، اتنا عرصہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت آپ کو تو اندازہ لگا لیں میں کتنا ہوں گا عمر کے اعتبار سے، 1992 کی پیدائش ہے، تو کتنی عمر ہوگی؟ 12-13 سال ہوگی اتنی۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے بھی 1 منٹ کا خطاب تیار کیا، اور پھر میں نے سوچا کہ کبھی کسی وقت موقع ملا تو میں یہ والا 1 منٹ کا خطاب کروں گا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور آپ پھر اس کے لفظوں پر غور کرنا، اور پھر اس لفظوں کی جو ترکیب ہے اس پہ غور کرنا۔ اس سے بڑھ کر اس میرے 1 منٹ کے خطاب میں جو میری فکر، میرا شعور اور میری ذہنی بالیدگی اور میرے تخیلات کی پرواز اور اڑان ہے نا، آپ اس کا جائزہ لینا کہ یار اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی اونچی اڑان اور اتنے اونچے افکار، اتنی اونچی بات، اور پھر آپ اپنا جائزہ لینا
کہ یار ہماری عمر بھی تقریباً اتنی ہی ہے جتنی عمر کی میں بات بتا رہا ہوں، ہمیں یہ آئیڈیاز کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے اندر یہ فکر کی جولانیاں اور افکار کی طغیانیاں کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے جو 1 منٹ کا خطاب تیار کیا اس کا مواد یہ تھا، اس کے الفاظ یہ تھے جو آج بھی مجھے ہو بہو اسی طرح یاد ہے، الفاظ سیم ٹو سیم وہی مجھے آج بھی یاد ہے، اور جس ڈائری پر میں نے لکھا تھا مجھے آج بھی وہ یاد ہے۔ ڈائری پاس نہیں ہے، بلیک ڈائری تھی، اور اس کا جو دایاں صفحہ تھا اس دائیں صفحے کی تقریباً اس جگہ پر میں نے نا، یا یہ دایاں صفحہ اس جگہ پر اس کو لکھا تھا، مجھے آج بھی وہ سارا نقشہ یاد ہے۔ الفاظ کیا تھے؟ اے مسلمانوں، ملا کی ملاریوں اور فرقہ بازوں کی پارٹی بازی سے الگ ہو کر ایک ہو جاؤ، ابھی تو ہمیں کفر سے محمد الرسول اللہ کے زخموں کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ تھے، دوبارہ ہو جائے۔ الفاظ پہ آپ غور کریں، فکر پہ، پیغام پر آپ غور کریں۔ اے مسلمانوں، ملا کی ملاریوں، جدا کہتے ہیں نا بھی چلاکاں دیاں چلاکیاں، تے جڑے ملا ہوندے انہاں دیاں کی ہوندیاں؟ ملاریاں، کہ مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دینا، نکے موٹے فروئی اور اس قسم کے اختلافات میں ان کو ڈال کے رکھنا، فرقہ واریت کو پھیلا کے رکھنا، فرقہ واریت کی آگ کو جلتے رہنے دینا، اس میں وقتاً فوقتاً پٹرول اور ڈیزل اور کیا نام ہے مٹی کا تیل ڈالتے رہنا۔ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی یہ ہمیشہ سے روش رہتی ہے، اور جو اونچی افکار اور سوچ رکھنے والے وہ امت کو متحد کرنے کی کوششوں کاوشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ملا کی ملاریوں اور فرقہ بازوں کی پارٹی بازی سے الگ ہو کر ایک ہو جاؤ، ابھی تو ہمیں کفر سے محمد الرسول اللہ کے زخموں کا بدلہ لینا ہے۔ یہ 1 منٹ کا بیان کیا، مجھے موقع کہیں نہیں ملا آج تک یہ بیان کرنے کا، میں نے سمجھو بھی آج کر دیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں، نتیجے پر کبھی نظر نہ رکھیں۔ کس پر؟ اس کا نتیجہ کب ظاہر ہوگا، کب موقع آئے گا، کب وقت ملے گا، کب کروں گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، موقع آ ہی نہیں سکتا، نہ، کبھی نتیجے پر نظر نہ رکھنا۔ جو داعی ہوتا ہے انقلابی ہوتا ہے، جو داعی ہوتا ہے انقلابی ہوتا ہے۔ انقلابی کی نظر نتیجے پر نہیں ہوتی، انقلابی کی نظر نتیجے پر نہیں، ہوگا کیا، ہوگا کیسے، اس کی نظر ہوتی ہے محنت پر۔ کس پہ ہوتی ہے؟ محنت پر۔ بس وہ اسی پر فوکس کرتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کروں، بس اس پر اس کی نظر ہوتی ہے، نتیجے پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، نتیجوں پر نظر رکھنے والے اکثر و بیشتر وہ آگے چل ہی نہیں پاتے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، جو نتیجوں پر نظر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا تھا، مالی دا کم پانی لونا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے۔ اساں ہے گے مالی، اسی کی ہے گے مالی، ساڈا کام آ پانی لونا تے بھر بھر مشکاں پانا، یعنی اپنی ہمت استعداد کے مطابق چنگا چوکھا کام کریے، جو ہمت میں ہے اچھا خاصا کام کریں، ٹکا کے کام کریں۔ مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے۔ ہم اس شے کے مکلف نہیں ہیں اس درخت کو پھل کیوں نہیں لگا، ہم مکلف ہیں واڈی کے، ہم مکلف ہیں ہل چلانے کے، ہم مکلف ہیں بیج بونے کے، ہم مکلف ہیں پانی لگانے کے، بس ہمارا یہ کام ہے۔ ہم لوگ جو اس ممبر کی زینت بنتے ہیں، ان کی نظر بھی نتیجے پر ہوتی ہے، کنے بندے سیدھے رات گئے کنے نہیں۔ اللہ ثمر عطا فرما دے فابیہا، او دی مہربانی، او دا شکر، او دی کرم نوازی، او دی نظر کرم، جی اللہ تاڑی زندگی چ تانوں اے نتیجہ وکھا دے، اے او دی ثواب دی۔ ہمارا متم نظر یہ نہیں ہونا چاہیے،
ہمارا مطمئن نظر یہ ہے کہ آیا میں پیغام پہنچا رہا ہوں یا نہیں، میں اپنی بات آگے کنوے کر رہا ہوں یا نہیں۔ آپ کی نظر اس کے اوپر ہونی چاہیے، آپ کی نظر اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کا ریونج نہیں، اس کا نتیجہ نہیں، اس کی آؤٹ پٹ نہیں، اس کا فائدہ نہیں۔ ایک جملہ بول دیتا ہوں، جملہ اتنا وزنی ہے، اگر پورا لاہور ایک پلڑے میں رکھا جائے، اس جملے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ جملہ بھاری ہوگا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ خطیب کے لفظوں سے افراد تخلیق پاتے ہیں، خطیب کے لفظوں سے افراد تخلیق پاتے ہیں۔ اپنے لفظوں کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ اب مثال کے طور پر کئی ایسے میرے شاگرد ہیں جو اس وقت الحمدللہ نامور خطیب ہیں، کئی اتنے ہیں کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، نامور خطیب ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ خطیب کیسے بنے؟ اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، کئی ایسے ہیں شاگرد زندگی میں انہوں نے کبھی کتاب سوچنے کا، لکھنے کا سوچا تک نہیں تھا کہ ہم بھی کتاب لکھ سکتے کہ نہیں لکھ سکتے۔ پچھلے دنوں میں نے تصنیف و تالیف کورس کروایا اور اس میں بات کی کہ آپ بھی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو سمجھایا، پڑھایا، سکھایا، ان کی انگلی پکڑ کر ان کو چلانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ 6 سے 7 اس کورس کرنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ، طلباء، ہمارے بچے، وہ اس وقت کتاب لکھ رہے ہیں اور اچھی خاصی ان کی وہ کتاب آگے جا چکی ہے، یعنی لکھنے مکمل تکمیل کے مراحل کو پہنچ رہی ہے۔ یہ وہ جو میں نے لفظ بولے تھے، اس سے کیا تخلیق ہو رہا ہے؟ افراد پیدا ہو رہے ہیں، افراد، کتاب تخلیق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی۔ اسی طور پر جو اتنے سارے خطباء پورے ملک میں خطبات جمعہ، بیانات جمعہ، وقاص یزدانی ایک خطیب ہے آپ کے مسلک میں، کبھی سنا ہے؟ وقاص یزدانی، نوجوان، جامعہ سلفیہ کا فارغ التحصیل ہے، اس نے بھی میرے پاس کورس کیا، نامور خطیب ہے۔ حتیٰ کہ اتنا بڑا خطیب ہے، پچھلے رمضان 25ویں شب کو جب میری مسجد میں ختم قرآن ہوا تو میں نے اسے بیان کے لیے بلایا تھا، وقاص یزدانی کو۔ بہت لاجواب انداز گفتگو، انداز تکلم، میں کہتا ہوں کہ میں بھی بیٹھا آش کر رہا تھا، اتنا خوبصورت اس نے بیان کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ لفظوں سے خطیب بنا ہے، میرے لفظوں سے۔ تو خطیب کے جو الفاظ ہیں نا، الفاظ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ افراد تخلیق پاتے ہیں، افراد تخلیق پاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ 10 محرم الحرام کے موقع پر گفتگو کی، اس میں روزے کے متعلقہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا آج تک میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، آج تک میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، مگر آج آپ کی گفتگو سن کر میں نے عزم کیا ہے اس بار بھی رکھوں گا اور آئندہ ہر بار رکھوں گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ بندہ جڑا صائم بنیا وا، صائم، روزے دار، یہ صائمیت کتھوں تخلیق پائی؟ لفظوں تو خطیب متکلم جو بولا ہے نا، ان لفظوں سے یہ بندہ صائم بنیا، یہ صائمیت تخلیق پائی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لفظوں کی تاثیر نہیں ہے، یا ہمارے لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا، بس بول دیا، کہہ دیا، سنا دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم یعنی اپنے اندر مایوسی کو پالتے ہیں۔ کس کو پالتے ہیں؟ مایوسی کو۔ میرے لفظوں سے نہیں کچھ ہوتا۔ وہ کوئی بڑے خطیب ہیں کہ جن کے لفظوں سے کچھ ہوتا ہے، میرے لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، آپ کے لفظوں سے بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کے لفظوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ خود بتائیں، رات میں نے آپ سے گفتگو کی سبھی سے، جی، تو کیا رات جب آپ نے میری گفتگو سنی ہے تو میرے لفظوں سے آپ کو کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہوا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ میں نے کوئی آپ کو جو آپ کو کچھ ہوا ہے یا بہت کچھ ہوا ہے نا، اس کے لیے میں نے کوئی
آپ کو ہاتھ شاتھ نہیں لگایا، کتکراریاں نہیں تاڑے کڑیاں ہیں، ایسا کچھ کیا تھا میں نے تو آپ کو ٹچ بھی نہیں کیا. کیا کیا میں نے؟ لفظ بولے. لفظوں کی تاثیر اور اس کی تخلیق آپ خود عملاً اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں رات کی گفتگو سے اور آج کی گفتگو سے جو ابھی چل رہی ہے. آپ میں سے ہر ایک کے جو لفظ ہے نا، لفظ بڑی طاقت اور پاور رکھتے ہیں. آپ کے لفظوں سے بہت سارے پاکیزہ کردار تخلیق پاتے ہیں. آپ کے لفظوں سے بہت سارے مجاہد تخلیق پاتے ہیں. کون تخلیق پاتے ہیں؟ مجاہد. ایک نام لیتا ہوں، ملک اسحاق کا نام سنا ہوگا؟ ملک اسحاق سپاہی صحابہ، ٹھیک ہے، کاروباری بندہ تھا. کیا بندہ تھا؟ کاروباری، دنیا دار. حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کی سپیچز، ان کے بیانات، ان کی گفتگو سن سن کر وہ جڑا اسحاق کاروباری کپڑے والا سی نا، وہ پھر ملک اسحاق بنیا. جنہوں نے پتا وا وہ جان دے، کن کو پتا کھڑا کر ملک اسحاق کا زندہ باد. دو بندوں کو پتا ہے، آپ کو نہیں نا پتا، لگ پتا جائے گا جب آپ کو پتا لگے گا بھی ملک اسحاق کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسی دشمن صحابہ کو اس کی حیاتی میں، اس کی زندگی میں جرت نہیں ہوتی تھی اصحاب محمد کی طرف میلی نگاہ کر کے بھی دیکھے. ایسا ببر شیر تھا وہ. اس کا نام ہی دشمنان صحابہ کی مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے ملک اسحاق کا نام بولا کرتی تھی. ملک اسحاق آ کے وہ فٹافٹ ہی دم بخود ہو جاتا سکا. یہ بلا تھی ملک اسحاق، اصحاب مصطفیٰ کا اندھا دیوانہ پروانہ، ان پر جان چھڑکنے والا. اور صرف جان چھڑکنے والا نہیں، چاول کرنے والا، جانا تھا تروکا لون والا بھی سگا. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے واقف ہیں. تو یہ کس سے تخلیق پایا؟ یہ تو کاروباری بندہ تھا. الفاظ سے تخلیق حق نواز جنگوی کے لفظوں سے تخلیق پایا. ممتاز حسین قادری کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ تو سنا ہوگا نا. یہ پتہ کہاں سے تخلیق پایا؟ یہ تو ممتاز تھا. غازی ممتاز حسین قادری کہاں سے بن گیا؟ مفتی حنیف قریشی آج بھی زندہ ہیں، راول پنڈی کے خطیب ہیں. ان کی سپیچ بھی آج موجود ہے، جس سپیچ کے اندر یہ ممتاز حسین قادری عام سامع کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا، عام سامع کی حیثیت سے. لیکن وہ سپیچ اور گفتگو ایسی تھی کہ اس نے ممتاز کو غازی ممتاز حسین قادری بنا دیا. مفتی حنیف قریشی کے لفظوں سے غازی تخلیق پایا. غازی علم الدین شہید کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے نا. یہ تو علم الدین ترکھانہ دا منڈا سگا. یہ غازی علم الدین شہید کیسے بن گیا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان کے لفظوں سے علم الدین، یہ غازی علم الدین شہید تخلیق پایا. یہ ہے میرے پیارے خطبہ آپ کے لفظوں کی تاثیر، تخلیق اور طاقت اور قوت کہ جس سے تحریکیں جنم لیتی ہیں، جس سے تحریکیں جنم لیتی ہیں، جس سے افراد تشکیل پاتے ہیں، جس سے رجال کار تشکیل پاتے ہیں، جس سے امت کے لیڈر، رہنما، مقتدا، پیشوا تخلیق پاتے ہیں. کس سے؟ لفظوں سے، آپ کے لفظوں سے. یہ ہمارا تاریخی مشاہدہ بھی ہے، حالی مشاہدہ بھی ہے اور تجرباتی مشاہدہ بھی ہے. یعنی ہماری لائف کے اپنے تجربات ہیں. کئیوں کو دیکھا ہے، یوں کہہ لیجئے، چلو یہ تو میں نے ان کی امثلہ بیان کی. ہم نے بذات خود اپنے ذاتی لفظوں سے کئیوں کو تخلیق ہوتے ہوئے، پاتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے لفظوں سے. اس لیے اس بات کو دل میں بٹھائیں، دل میں جگہ دیں. کیا کہ ہمارے لفظوں سے کیا ہوتے ہیں؟ افراد تخلیق ہوتے ہیں، افراد پیدا ہوتے ہیں، افراد تشکیل پاتے ہیں،
افراد تشکیل پاتے کہ نہیں پاتے؟ پاتے ہیں اس کو اپنے دل دماغ میں جگہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ ضرور. یا یہی والی سوچ ہوگی جو آپ کی پہلے تھی کہ نہیں جی بیان ہوندا وا تے بیان تو بعد کچھ بھی نہیں ہوندا، اس تو بعد دعا ہی ہوندی ہے. جو پہلے والی آپ کی سوچ تھی بیان ہوندا وا تے بیان تو بعد دعا ہی ہوندی. نہیں، بیان تو بعد بندے تیار ہوندے ہیں، بندے تیار ہوتے ہیں. میں نے ایک بیان میں علماء پر خرچ کرنے کی گفتگو کی. جو دیندار ہیں، علماء ہیں، دین کے محافظ ہیں، ان کو پیسہ دو، تعاون کرو، مالی تعاون، مالی. ویسے تو سارے ہی حضرت صاحب علامہ صاحب فلاں صاحب شیخ صاحب جدو مال دیواری آوے تے سارے اس ٹائم شیخ میرے ال نہ ویخ، شیخ میرے ال نہ ویخ، سمجھ آئی؟ اس ٹائم یہ والی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ والی کیفیت نہیں، مالی کیفیت ہونی چاہیے. میں نے بیان کیا، بیان کے بعد ایک بندے نے نا مجھے سلام لیا، مصافحہ کیا اور اس میں ہدیہ پیش کیا. میرے پاس میرے اسٹوڈنٹ طلباء بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو ترغیب کے لیے، بتانے کے لیے اور یہ عملی مشاہدہ دکھانے کے لیے میں نے کہا دیکھا میرے لفظوں سے یہ سخی تشکیل پایا کہ نہیں پایا، یہ سخی جو ہے میرے لفظوں سے تخلیق پایا کہ نہیں پایا. تو میں نے ان کو عملی مشاہدہ دکھایا کہ دیکھیں میرے لفظوں سے یہ بندہ کیا ہوا ہے، تخلیق پایا ہے. تو آپ میں سے ہر شخص یقین جانے کہ اس کے لفظ اتنے قیمتی ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہمارے شعور میں بیدار ہو جائے تو ہمیں اپنی قدر آ جائے، ہمیں اپنی قدر آ جائے. دراصل ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پالش کرنے والا کوئی نہیں ہے، پالش کرنے والا کوئی نہیں. ہاں یاد رکھیے گا، ہر پڑھانے والا استاد نہیں ہوتا، ہر پڑھانے والا استاد وہ ہوتا ہے کہ جو دل سے دل کو جلائے. استاد وہ ہوتا ہے جو دل کو دل سے جلائے. کوئی کنیکشن آپس میں نہ ہو، کوئی ربط اور تار نہ ہو، دور بیٹھے جب وہ گفتگو کرے اس کی گفتگو سے اس انسان کے دل میں دیپ جلیں، چراغ جلیں، چراغوں کی روشنی ہو جائے، وہ استاد ہوا کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے جو دل کو دل سے جلائے اور اپنی گفتگو اور الفاظ سے اگلے بندے کی اندھیر نگری میں چراغوں کو روشن کر دے. کس کو روشن کر دے؟ چراغوں کو روشن کر دے. امید کے چراغ، روشن مستقبل کے چراغ اور کانفیڈنس اور خود اعتمادی کے چراغ کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. ان چراغوں کو جو جلاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے. چلیں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی الطعام اور الشراب اب نہ جانے وہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہماری منتظر ہے، بڑی شدت اور بڑی حدت اور بڑی حرارت اور بڑی شرارت کے ساتھ. تو ہمیں بھی اس کے جذبات کا خیال اور پاس رکھنا چاہیے، اگرچہ اس ظالم کو ہمارے سکون کے جذبات کا کوئی پاس نہ تھی. لہذا اے آنے والے ناشتے، ہم تیرا ہی احترام اور تیرا لحاظ کر لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں تیری بارگاہ میں، تجھے بتاتے ہیں تو لیٹ کیوں ہے. چلے اگلی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں. فینش.